اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاة الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علمہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج صلوات بھیجے محمد آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا عباس مہدی صاحب ابن سید اطہر مہدی کی روح کو ارسال فرما۔ بلندر صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام مومنین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، قرآن کے لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پڑھو، قرآن دیکھو، قرآن سمجھو، قرآن کو طاق کی زینت نہ بناؤ، قرآن کو ضرورت کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے اندر روزانہ کم از کم ایک سورے کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کبھی روزی سے مایوس نہیں ہوتا۔ مل کے صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جتنے لوگ ہیں اتنی تو بلندر صلوات بھیج لیں محمد وآل محمد۔ اسی قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اسی کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ فضیلت کے ابواب اور حاصل مقصد اور مجلس تمام۔ عزیزان گرامی، ہماری یہ مجلس عزا، یہ ہمارا کوئی بھی پروگرام جو بھی ہم آپ کرتے ہیں، اس کا تعلق نہ رسم سے ہے نہ رواج سے ہے، اس لیے کہ رسم و رواج معاشرے کی پیداوار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں، لیکن مجلس اعضا کا تعلق نہ رسم سے ہے نہ رواج سے ہے، بلکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ اور عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ مخبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی لبوں کی جنبش کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور جب عقیدے کی معرفت ہو جاتی ہے، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جب انسان کو عقیدے کی معرفت ہو جاتی ہے، خواہ کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی شہر کا رہنے والا ہو،
کسی زمین کا رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، جب عقیدے کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ ڈوب کے کہتا ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اگر امت مسلمہ علامہ کے صرف ایک مصرے کو سمجھ لیتی تو آج ہمارے درمیان اختلافات نہ پائے جاتے۔ علامہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ شام کا رہنے والا شامی ہے، کوفے کا رہنے والا کوفی ہے، اس لیے کہ شہر کی مناسبت سے کسی کو عزت نہیں ملا کرتی ہے۔ اگر شہر کی مناسبت سے دیکھنا ہے تو کوفے میں مختار جیسا مومن رہتا ہے، مدینے میں منافقین نظر آئیں گے۔ بلکہ علامہ کا مفہوم یہ ہے جو بدل جائے وہ کوفی، جو آئیڈیالوجی بدلے وہ کوفی، جو کردار بدلے وہ کوفی، جو ساقی بدلے وہ کوفی، جو پرچم بدلے وہ کوفی، جو جادہ بدلے وہ کوفی، جو ارادہ بدلے وہ کوفی، جو منزل بدلے وہ کوفی، جو کوثر بدلے وہ کوفی، جو جادہ بدلے وہ کوفی، جو پرچم بدلے وہ کوفی، جو کوثر بدلے وہ کوفی۔ الحمدللہ 1400 برس پہلے ہم نے جس کا اقرار کیا تھا آج بھی اقرار کرتے ہیں، 1400 برس پہلے ہم نے جس کا انکار کیا تھا آج بھی انکار کرتے ہیں۔ ہمارا اقرار 1400 برس پہلے، بس میرا تھوڑا ساتھ نبھائیے گا، بہت دیر میں آپ کے درمیان نہیں ہوں۔ 1400 برس پہلے ہم نے جس کا اقرار کیا تھا آج بھی اقرار کرتے ہیں۔ 1400 برس پہلے ہم نے جس کا انکار کیا تھا آج بھی انکار کرتے ہیں۔ نہ ہمارا اقرار انکار میں بدلتا ہے، نہ انکار اقرار میں بدلتا ہے، نہ ہمارا اقرار انکار میں بدلتا ہے، نہ انکار اقرار میں بدلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایمرجنسی میں کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے ایمرجنسی میں کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہماری گردن کے اوپر کوئی تلوار لے کے نہیں کھڑا تھا قمر عباس کلمہ پڑھو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، لفظ میں نہیں کہا ہے، اگر میں ہوتا تو طلحہ میں ہوتا۔ لفظ ہم جتنے لوگ سن رہے ہیں سب لوگ، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے۔ نبی کا کلمہ وہ پڑھتا ہے جسے مسلمان ہونا ہوتا ہے، گواہی وہ دیتا ہے جو مومن ہوا کرتا ہے۔ توجہ کیجیے، ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد کے اوپر۔ تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائے، اسی میں ہم پڑھ دیں گے، ڈسٹرب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل، تھوڑا بیٹھے بس تھوڑا آگے تک آئے، شرمانے کی بات نہیں ہے۔ گرمی میں گرمی ہوتی ہے، سردی میں سردی ہوتی ہے، فرش ادا کے اوپر کوئی تکلف کی بات نہیں۔ مل کے صلوات بھیجے محمد وآل اور فرمائیے گا، توجہ کیجیے، ذرا سے میرے ساتھ رہیے گا۔ نبی کا کلمہ وہ پڑھتا ہے جسے مسلمان ہونا ہوتا ہے، گواہی وہ دیتا ہے جو مومن ہوا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سن لیجئے، جب سب لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر اپنے محفوظ مقام کے اوپر چلے جاتے تھے، علی کبھی نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ سب کے چلے جانے سے پیغمبر کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن گر گواہ چلا جاتا پورا اسلام بدل جاتا۔ توجہ کیجیے گا، اگر گواہ چلا جاتا، شکریہ آپ حضرات کا، جو بولے ان کو ایک سلام، جو چپ رہے ان کو 3 سلام۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل۔ نبی کو چھوڑ کر جب سب محفوظ کے ماپ چلے جاتے تھے، سب کے چلے جانے سے پیغمبر کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن اگر گواہ چلا جاتا پورا اسلام بدل جاتا، پوری شریعت بدل جاتی۔ مدارج النبوہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں، پورا میدان خالی ہے، اولمپک کھلاڑی میدان سے غائب۔ میں کیا کہہ رہا ہوں،
پورا میدان خالی ہے، پورے میدان میں سناٹا ہے، صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج جو ہے 10 سال پہلے بہت سے لوگ باتیں کیا کرتے تھے، ارے صاحب خیبر کی ضرورت کیا ہے، خندق کی ضرورت کیا ہے، خیبر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، خندق کی ضرورت کیا ہے؟ اما اب نہیں خیبر سمجھ میں آئے گا تو کب سمجھ میں آئے گا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک میزائل خیبر ماری پوری دنیا ہل گئی۔ میں کیا غور فرمائے، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، غور کر دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بات میری سن لیجئے، آپ لوگ بھی بہت مجلسوں میں جاتے ہیں، ہماری بھی زندگی پڑھتے ہی گزرتی رہتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ کیا سنا آپ نے، میں نے کیا کیا؟ اے بیٹا نہیں، اب بالکل نہیں، مجلس کے بعد لگانا، ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، ایک دم نہیں، ہمیں انہی کو سنانا ہے، تماشبین کو نہیں سنانا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والو، غور فرمائیے، ایک دم نہیں۔ عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، اور ایک روایت اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دے رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ انسان جسے مجلس عزا میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب سب لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے، پورا میدان خالی ہے، صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات، کوئی اور نہیں ہے۔ پیغمبر نے علی سے سوال کیا، یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اما جو چھوڑ کے بھاگے ہیں ان سے نہیں پوچھ رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو چھوڑ کے بھاگے ہیں، توجہ کیجئے گا، جو چھوڑ کے بھاگے ہیں ان سے نہیں پوچھ رہے، جو نہیں گیا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں، یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ میرے مولا نے معرفت میں ڈوبا ہوا جملہ ارشاد فرمایا، آیا کافر سبم بعد از ایمان، انہا کی پائے غنیمت رفتن من حضمت خوردن من ادنا ہیچ تعلقی نداریم۔ یا نبی اللہ، جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے وہ کافر ہو گئے۔ ہمیں کوئی سڑی سی سڑی روایت دکھائے، آغا ہریرہ کی روایت دکھائے جو معتبر صحابی ہے، سڑی سی سڑی روایت دکھائے کہ جو لوگ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے انہوں نے دوبارہ کلمہ کب پڑھا؟ جو لوگ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے انہوں نے دوبارہ کلمہ کب پڑھا؟ کب دوبارہ کلمہ پڑھا؟ اما ان کے اسلام کی بات کرتے ہو، جن کو نہانا نہیں آتا انہیں اسلام کیا کرو؟ اور فرمائیے گا، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی چلتے چلتے جملہ سن لیجئے، پورا اسلام، توجہ کیجئے گا، ابھی میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے، پورا اسلام سمٹا ہوا ہے صرف 2 لفظوں کے اندر، پورا اسلام سمٹا ہوا ہے صرف 2 لفظوں کے اندر، ایک دعوت ذوالعشیرہ ہے، دوسرے غدیر ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک دعوت ذوالعشیرہ ہے، دوسرے غدیر ہے۔ الحمدللہ ہم دونوں دعوتوں کے قائل ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور محشر تک قائل رہیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے، دعوت ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا علی نے، حوالے کر دیا نبی کے، غدیر میں مجمع جمع کیا نبی نے، حوالے کر دیا علی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ کیا اسلام کی باتیں کریں گے؟ اسلام اسلام اسلام، توجہ کیجئے گا، وہ اسلام کی باتیں کیا کریں گے؟ جملہ سنیے گا، جن کے آباء و اجداد نے سید سجاد کا بستر چھینا تھا، آج ان کی اولادیں پورے ہندوستان میں بستر لے کر گھوم رہی ہے۔ ارے کیا سنا آپ نے، میں نے کیا کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔
میاں ہم آپ ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر پاتے. 30 سال پہلے کہاں لائٹیں تھی؟ تب کیا مجلسیں نہیں ہوتی تھی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں. 35 سال پہلے کون سے پنکھے چلتے تھے؟ تو کیا مجلسیں نہیں ہوتی تھی؟ موسم کے اعتبار سے محرم بدلتا رہے گا. کبھی سردی ہوگی، کبھی بارش ہوگی، اور کبھی جناب والا مئی جون کا زمانہ ہوگا. ہمیں سب میں عزاداری منانی ہے. عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں. جی، عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں. اور اگر گرمی کے اعتبار سے دیکھنا ہے، سب سے زیادہ میں کپڑے پہنے ہوں، سب سے زیادہ محنت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے. ایک صلوات بھیجے محمد والے، توجہ کیجیے گا. عزیزان گرامی، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کے اندر ایک سورہ ہے جس سورہ کا نام سورہ دیر ہے. میری زندگی میں پہلی مرتبہ بڑی محنت سے میں آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا. عزیزان گرامی، اس سورہ کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. اے حضرت انسان، ہم نے آپ کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب کہ ہم اور ہیں. اللہ نے جنہیں نور سے پیدا کیا ہے وہ اور ہے. تھوڑا بولیے گا، ہم اور ہیں. اللہ نے جنہیں نور سے پیدا کیا ہے وہ اور ہے. توجہ کیجیے گا. عزیزان گرامی، جلدی جلدی سن لیجیے. آپ کی بستی کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے کسی جگہ کے اوپر ایک انسان بہت اچھا نوحہ پڑھتا ہے. آپ نے اس سے کہا، میاں تم تو نوحے ایسے پڑھتے ہو جیسے ندیم سرور پڑھا کرتے ہیں. آپ بتائیے وہ خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ بولیے. ارے اس میں شرمانے کیا بات. اگر آپ جو ہے کسی سے کہیے کہ میاں تم تو نوحے ایسے پڑھتے ہو جیسے ندیم سرور پڑھا کرتے ہیں، وہ خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ خوش ہوگا، اس لیے کہ بشر کی تعریف کر رہا ہے. ذرا سا اور آگے بڑھ جائیے. آپ نے کہا آپ تو مرثیہ ایسے پڑھتے جیسے میر انیس صاحب پڑھا کرتے تھے، مرزا زبیر صاحب پڑھا کرتے تھے. وہ بتائیے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ خوش ہوگا. ذرا سا اور آگے بڑھ جائیے. آپ نے کسی کے علم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا امام میاں آپ تو ایسے بولتے ہیں جیسے فلاں علامہ بولتے رہتے ہیں، جبکہ اسے پتہ نہیں کہ علامہ عین سے ہوتا ہے کہ الف سے ہوتا ہے. جبکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ علامہ عین سے ہوتا ہے کہ الف سے ہوتا ہے. اب کیا کیجیے گا، معاشرہ بہت خراب ہے. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، گدھے کے سر کے اوپر امامہ رکھ دینے سے گدھا عالم نہیں ہو جاتا. یار تو فرمائیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، آپ نے ذرا سے علم کو دیکھا، آپ تو ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے فلاں علامہ بولا کرتے تھے. ذرا سا اور آگے بات بڑھی. آپ نے کہا صاحب آپ تو فتوے ایسے دیتے ہیں جیسے آیت اللہ سستانی صاحب دیا کرتے ہیں، یا وحید خراسانی علی اللہ مقامہ، یا ہمارے اور آیات اعظام. یہ بشر کی تعریف کرتا ہے. توجہ کیجیے گا، بشر کی تعریف کرتا ہے. آپ نے کسی کی مجلسیں سنی، آپ نے اسے جناب والا خطیب بے بدل بنا دیا. آپ نے کسی کے اشعار سنے، آپ نے استاد شورا بنا دیا. یہ ساری صفتیں آپ دے رہے ہیں. جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو کوئی برا نہیں مانتا ہے، کہتا ہے سب صحیح ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، سب صحیح ہے. یعنی جب بشر کی تعریف کرتا ہے تو یہی بشر کہتا ہے سب صحیح ہے. ندیم سرور بنایا وہ چپ رہا، آپ نے علامہ بنایا وہ چپ رہا، آپ نے میر انیس بنایا وہ چپ رہا، آپ نے مرزا زبیر بنایا وہ چپ رہا، آپ نے اسے مجتہد بنایا وہ چپ رہا. لیکن ذرا سے اہل بیت کے جب فضائل آتے ہیں، یہی انسان کہتا ہے یہ روایت کہاں سے آ گئی، یہ روایت کہاں سے آ گئی، یہ آیت کہاں سے آ گئی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اما سب علی کو سمجھ جائیں گے تو جہنم میں کون جائے گا؟ میں کیا کر رہا ہوں. ہم نے بشر بنایا، بڑی تعریف کی، ہر آدمی سب خوش ہو رہا ہے. لیکن ذرا سے اہل بیت کے جب فضائل بیان ہوتے ہیں، کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ سمجھی جاتی ہے.
بڑے بڑے لوگ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم آدم سے لے کر، جگیے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی ماں نے ایسی اولاد پیدا ہی نہیں کی ہے جو میرے علی کے برابر ہو جائے. ارے میں نے کیا کہا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی ماں نے ایسی اولاد پیدا ہی نہیں کی ہے جو میرے علی کے برابر ہو جائے. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ پیدا ہوئے تو نجس. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ پیدا ہوئے تو نجس. جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجس، مر گئے تو نجس. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پیدا ہوئے تو نجس، جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجس، مر گئے تو نجس. جس نے تمہیں چھوا وہ نجس. جس نے تمہیں چھوا، بولیے گا، جس نے تمہیں چھوا وہ نجس ہے. نجاست کا پلندہ اور آنکھیں ملا رہے اس سے اللہ نے جسے نور سے پیدا کیا. واہ بھائی واہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. ایک جانور ہوتا ہے، اما اچھی خاصی مجلس ہو رہی تھی بھائی، اس مائک کے چکر میں مسجد نہ کھڑواؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں سمجھ میں آ رہی بات نہیں، ہماری بڑی محنت لگتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. ذرا ایسی صلوات بھیجے کہ آپ کو کچھ سنا دوں جلدی جلدی. صلوات بھیجے محمد و آل. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ایک جانور ہوتا ہے، جانور بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اس جانور کو نجس العین کہا جاتا ہے. نجس العین کہا جاتا ہے. انگلش میں اسے پگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اردو میں اسے خنزیر کہا جاتا ہے. تھوڑا سا اور گری ہوئی اردو کر دیجئے تو وہ سنابے والا، اسے سور کہا جاتا ہے. ٹھیک؟ ایک صاحب نے ایک بہت موٹے خنزیر کو پکڑا. چونکہ سیرت نبی کے اندر علامہ شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں یزید جو تھا وہ ولی اللہ تھا، اور جو ولی اللہ ہو جائے، توجہ کیجئے گا، جو ولی اللہ ہو جائے اگر اس کے اوپر لعنت کی جائے تو وہ لعنت پلٹ کے اس کے اوپر خود آتی ہے. جگیے گا، جو ولی اللہ ہو جائے اور اگر اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے تو لعنت پلٹ کے خود آتی ہے. کسی صاحب نے اس موٹے جانور کو پکڑا. اب آپ کے ہاتھ جو سب سے قریب دریا رہا، 4 عدد پیئر صابن لیا، دن بھر اسے مل مل کے نہلایا. جب شام ہو گئی تو لے کے آئے. آنے کے بعد کہا جناب والا میں نے اسے بڑی محنت سے مل مل کے نہلایا ہے، اب یہ پاک ہو گیا. بدعقلے تجھے پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ یہ نجس العین ہے، یہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے یزید نجس العین ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یزید نجس العین ہے. اور جب آدمی کسی کی مدح میں آتا ہے تو سب سے پہلے نماز کو ڈھال بناتا ہے. جتنے بڑے مکار ہوتے ہیں ان کی نماز سب سے زیادہ بیان ہوتی ہے. ارے آپ بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے نمازی ہیں. یزید بہت بڑا نمازی تھا، یزید بہت روزہ رکھتا تھا، یزید نماز شب کا پابند تھا. اما جب اتنے فضائل یزید کے بیان کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ یہ بھی لکھو 24 گھنٹے کے اندر کتنی شیشیاں پی جاتا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب اتنے فضائل اس کے بیان ہو رہے، جگیے گا. قمر عباس اپنے والد ڈاکٹر ظفر عباس کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہے، آل محمد کے فضائل پڑھ رہا ہے. عزیزان گرامی غور فرمائیے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لکھا یہ جاتا ہے کہ یزید ولی اللہ ہے، اور جو ولی اللہ ہو جاتا ہے، بہت توجہ کیجیے گا،
جو ولی اللہ ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر لعنت کی جاتی ہے تو وہ لعنت پلٹ کر اس کے اوپر خود واپس آ جاتی ہے۔ اب کیا خیال ہے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے، اور وضاحت کر دوں سمجھیے گا، یزید کے باپ نے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس لیے کہ نجاست کا تذکرہ طہارت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتنے ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دلوائی، تو جب آپ یہ کہتے ہو کہ جو ولی اللہ ہو جاتا ہے، جو ولی اللہ ہو جاتا ہے اگر اس کے اوپر لعنت کی جائے تو پلٹ کے خود اس کے اوپر آتی ہے، اب کیا خیال ہے جو یزید کے باپ نے علی کے خلاف گالیاں دلوائی کس کے اوپر پلٹ کے آ رہی ہے؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، اور فرمائے پلٹ کر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ شیخ صدوق الرحمہ، غلطی آپ کی ہے چونکہ آپ نے اہالیان ممبر سے پوچھنا بند کر دیا، اس لیے جس کا جو دل چاہتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ جب سے آپ نے پوچھنا بند کیا، میں پڑھتا ہوں آپ مجھ سے پوچھیے، ہمارے شاگرد یا ہمارے استاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی آپ کی، آپ نے پوچھنا بند کر دیا۔ سب کو چھوڑیے، اب تو یہ بدبو ہمارے یہاں بھی آنے لگی، ہمیں کیا ضرورت ہے فضائل پڑھنے کی؟ تو کس کے فضائل پڑھے؟ تمہارے ابا کے فضائل پڑھے یا تمہارے خاندان کے فضائل بیان کرے؟ یہ ممبر خاندان کے فضائل کے نہیں ہوتا، آل محمد کے فضائل کے لیے ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، اور فرما رہے توجہ کیجئے گا، ہم پیدا ہوئے تو نجس پیدا ہوئے، یہی میں نے آپ کو روکا تھا۔ ہمیں جس نے چھوا ہم مر گئے تو نجس، ہمیں کوئی روایت کہیں کے اوپر دکھائیے، اس دن سے مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، علی کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا ہو، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، پاک وہ چیز کی جاتی ہے جو نجس ہوتی ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے، جب ہم نے بولنا شروع کیا تو ہمارے لیے کہا گیا، کون بول رہا ہے؟ اللہ نے جنہیں نور سے پیدا کیا، جب وہ بولیں گے تو آواز آئے گی، یہ قرآن ناطق بول رہے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا بولیے گا، جب وہ بولیں گے تو آواز آئے گی، یہ قرآن ناطق بول رہے ہیں۔ ہماری مدح ہوگی تو سورہ دہر کے اندر، جب ان کی مدح ہوگی تو آواز آئے گی، الرحمن علم القرآن، میں کیا عرض کر رہا ہوں، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے جس کے چہرہ ہو، جس کے آنکھیں ہو، جس کے ہاتھ ہو، جس کے پیر ہو۔ ہاں کوئی ایسا ہے جس کو اس نے اپنی آنکھیں دے دی، اپنا چہرہ، کیا عرض کر رہا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ مدارج النبوہ کے اندر محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں، ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں عزیزان گرامی، وہ تحریر فرماتے ہیں، مسلمانوں تمہیں 2 رکعت شکرانے کی نماز اس لیے پڑھنا چاہیے کہ علی کے چہرے نے اللہ کے چہرے کی عزت رکھ لی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ بلند کر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ ہم اور ہیں، ہماری خلقت اور ہے، اللہ نے جنہیں نور سے پیدا کیا وہ اور ہے۔ شیخ صدوق الرحمہ، جلدی جلدی سن لیجئے، شیخ صدوق الرحمہ وہ تحریر فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امیر شام امیر شام امیر شام،
अमामिया हमारे नजरिए के मुताबिक उससे बड़ा कोई फकीर नहीं था। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, अमीर शाम अमीर सिर्फ एक शख्सियत गुजरी है, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अमीर शाम हिस्ट्री उठा के देखिए, अगर अमीर की आप बात कर रहे हैं, पूरे खित्ते अरब के ऊपर जनाबे खतीजा से ज्यादा कोई अमीर नहीं था। जो बोले उनका शुक्रिया, जो चुप रहे उनका भी शुक्रिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले और फरमाइए, पूरे कुर्रे अरब के ऊपर जनाबे खतीजा से ज्यादा कोई अमीर नहीं था। देखिए एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, मेहनत के पैसे से अमीर बनने में बहुत टाइम लगता है। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, मेहनत के पैसे से अमीर बनने में बहुत टाइम लगता है, दाएं बाएं की दौलत से बहुत जल्दी अमीर हो जाता है। ये जो अमीर की बातें की जा रही है, फकीर शाम हिस्ट्री उठा के देखिए, ये सब के सब इसके खानदान वाले जनाबे खतीजा के यहाँ नौकरी करते थे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ बोलिएगा, ये पूरे खानदान वाले जनाबे खतीजा के यहाँ नौकरी करते थे, माल सीरिया ले जाया करते थे, बीच में बोरिया मारते रहे, बाद में गनी हो गए। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, बीच में बोरिया मारते रहे, बाद में गनी हो गए। बैठा हुआ है, एक आदमी आया, आने के बाद कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, भूख लगी है। शेख सदूक रहमा, मेरी गुफ्तगू बशरियत और नूरानियत के ऊपर हो रही है। उसने पैसे दिए, कहा लो पैसा, लेकिन एक शर्त है, मेरे दरवाजे बैठ जाओ, सुबह से लेकर शाम तक अली को दुश्मन दो, अली को बुरा भला करो। वो सुबह से लेकर यही कर रहा है। मौला अली का चाहने वाला उधर से गुजरा, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, 6 दिन गुजर गए। जब 7वां दिन आया तो उसने कहा कि तुम क्या करते हो? कहा मुझे पैसे मिले। याद रखिएगा, खुश नसीब है वो इंसान कि आखिरी वक्त तक जिसका अकीदा सही सालिम रह जाए। जी, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है बदलते हुए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर और फरमाइएगा, मैंने आपसे वादा किया है मैं बहुत देर आपके दरमियान नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे फ़ौरन वापस जाना है, मेरी एक मजलिस दूसरी लगी हुई है। अर्ज़ करने का मकसद है, गौर फरमाइएगा, बस थोड़ी देर रहिएगा, बस बात तमाम कर रहा हूँ। रोज़ाना उनको समझाता है कि मियाँ तुम ये न कहो, हमारे मौला के अंदर ये सिफतें नहीं। फिर समझाया, नहीं समझ में आया, फिर समझाया, नहीं समझ में आया। उसके हाथ में एक डंडा था, छोटा सा, उसने उस डंडे को उठाया, उठाने के बाद जो बुरा भला कह रहा था उसके सर के ऊपर मारा। जब मारा तो मर गया। बहुत तवज्जो कीजिएगा, जब मर गया उस तक इत्तला गई, कहा कि साहब अब दफन करा दो। अब ये नहीं लिखा हुआ है गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ले जाओ उसको दफन करा दो। जब वो दफन हो गया, इसको लोग पकड़ने लगे जिसने मारा था। कहा मुझे पकड़ो ना, मार के मैं यही खड़ा हूँ, भागूंगा नहीं, किसी भगोड़े के खानदान से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, भागूंगा नहीं। रुका रहा, उसके सामने लेकर आए। आने के बाद जब पहुंचा, तुमने मेरा आदमी मारा? कहा नहीं। कहा तुमने मेरा आदमी मारा है? कहा नहीं मारा। तवज्जो कीजिएगा, तुमने मेरा आदमी मारा? कहा नहीं मारा। जब कई मरतबा कहा कि आदमी नहीं मारा, कहा फिर? कहा हमने कुत्ता मारा है। हमने आदमी नहीं मारा है, हमने कुत्ता मारा है। कहा कुत्ता मारे? कहा मेरे मौला के खिलाफ भौंक रहा था, मैंने उसे मार दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बोलिएगा। मेरे मौला के खिलाफ भौंक रहा था, मैंने उसे मार दिया। आए जहन में रखिएगा, मेरे मौला के खिलाफ भौंक रहा था, मैंने उसे मार दिया। अजीज़ाने गिरामी फिर मुस्कुरा के कहा, याद रखिएगा, अपनों में बोलना बहुत आसान है, मुनाफिकीन में बोलना बहुत मुश्किल काम है। जी अजीज़ाने गिरामी कहा कि अच्छा, अगर तुझे यकीन नहीं है जो मैं कह रहा हूँ,
جاؤ ابھی تازی تازی قبر ہے، نبش قبر کرو، مٹی ہٹاؤ، پٹنا ہٹاؤ، دیکھو نکلتا کیا ہے۔ کیا سنا میں کیا کر رہا ہوں؟ جاؤ قبر کھودواؤ، تختہ ہٹاؤ، دیکھو نکلتا کیا ہے۔ بھیجا گیا لوگوں کو، جانے کے بعد انہوں نے مٹی ہٹائی، تختہ ہٹایا، جو کہا تھا وہی نکلا۔ کیا سنا میں نے کیا کیا؟ جو کہا تھا وہی نکلا۔ غور سے دیکھا، دفن کر کے گئے تھے انسان، ہو گیا کتا، دوڑے ہوئے آئے، جو یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ جو یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ پلٹ کے جواب دیا، کچھ سمجھ میں آیا؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ پلٹ کے جواب دیا، کچھ سمجھ میں آیا؟ ظاہراً تم انسان ہو لیکن تمہارے دلوں میں بغض علی بھرا ہوا ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ تمہارے دلوں میں بغض علی بھرا ہوا ہے، مرو گے انسان، اٹھائے جاؤ گے ویسے ہی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ بس فضیلت کی آخری روایت، بلندر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ الحمدللہ بہت سال پہلے میں مصطفیٰ آباد اونچا ہار میں آیا تھا کہ سال ثواب کی مسجد پڑھنے کے لیے، تب وہ آپ کے ہاں کی مسجد تعبیر ہو رہی تھی۔ ابھی ہم نے دیکھا الحمدللہ بہت خوبصورت بن گئی تھی۔ مسجد میں دروازے لگے ہوتے ہیں، لوہے کا دروازہ ہوتا ہے زیادہ تر۔ ویلڈنگ کرنے والا کبھی کبھی ویلڈنگ کر کے نقطہ رکھ کے بھول جاتا ہے، اس کے اندر شدت کی خراش پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ گئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کا دھیان نہیں تھا، آپ کا ہاتھ دروازے سے لگ گیا، یہاں سے یہاں تک پھٹ گیا، خون کے قطرات فرش مسجد کے اوپر گرے۔ آپ نے سوچا کہ مولانا صاحب آئے تو ہم ان سے پوچھیں، یہ بتائیے کہ یہ خون جو گرا ہے یہ نجس ہے یا پاک ہے؟ توجہ کیجئے گا، نجس ہے یا پاک ہے؟ ہم انتظار کرتے رہے تو کہ ہم ہیں انتظار کے عادی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم ہیں انتظار کے عادی، انتظار کرتے رہے۔ جیسے مولانا آئے، آپ نے کہا کہ مولانا صاحب ہم آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، میرا ہاتھ دروازے سے ٹکرا گیا، خون کے قطرات فرش مسجد کے اوپر گرے، یہ بتائیے پاک ہے یا نجس ہے؟ تو مولانا ارشاد فرمایا، یہ حضرت بشر تمہارا خون گرا ہے اس لیے فرش مسجد نجس ہو گیا۔ یہ اس وقت تک نہیں پاک ہو سکتا جب تک کہ اسے پاک نہ کیا جائے، صاف نہ کیا جائے۔ توجہ کیجیے گا، اگر بشر کا خون اللہ کے گھر میں گر جائے تو اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے پاک نہ کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے بشر، ایک ہوتا ہے نورانی بشر۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ بولیے گا عزیزان گرامی، ہمارا خون اگر فرش مسجد کے اوپر گر جائے تو اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے پاک نہ کیا جائے۔ 19 رمضان کو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، 19 رمضان کو مولا علی کے سر کے اوپر ضربت لگی، خون کے قطرات فرش مسجد کے اوپر گرے۔ جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں کی اللہ آپ کو دن دکھائے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ آج بھی شیشے کے اندر پیک ہے، آج بھی شیشے کے اندر پیک ہے۔ کیوں نہ کسی آیت اللہ نے، کیوں نہ کسی مجتہد نے، کیوں نہ کسی آیت اللہ نے، کیوں نہ کسی نے مجتہد نے فتویٰ دیا کہ اس خون کو ہٹایا جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہیں، میری بات آپ تک نہیں پہنچی، پھر سمجھا رہا ہوں۔ ہمارا خون اللہ کے گھر میں گر جائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمارا خون اللہ کے گھر میں گر جائے، اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اسے پاک نہ کیا جائے۔ اور جب یہ خون گرا 19 رمضان کو، آج تک کسی آیت اللہ نے، کسی مجتہد نے فتویٰ کیوں نہیں دیا یہ خون ہٹایا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر کا خون اور ہوتا ہے، نورانی بشر کا خون اور ہوتا ہے۔ چاہنے والوں نے، اولادوں نے علی کو اٹھایا، گلیم کے اندر رکھا، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں،
خود کتاب کا نام ہے سلونی سلونی، مصر کی چھپی ہوئی، 6 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، دوسری جلد ہرے کلر کی، صفحہ نمبر 110۔ آپ سے وعدہ کیا ہے فضیلت کی آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جیسے دل چاہے سن لیجئے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر، توجہ کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، صفحہ نمبر 110، اس سے زیادہ اور حوالہ چاہیے تو بتائیے گا، ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، 6 جلدوں میں ہے، ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ خود کتاب کا نام ہے سلونی سلونی۔ اہالیان ممبر سے بولیے خالی ادھر ادھر کی باتیں نہ پڑھو، اہل بیت کے فضائل پڑھا کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ فضائل پڑھنے کے لیے کتابیں دیکھنی پڑتی ہے، تب فضائل آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے، اولادوں نے علی کو اٹھایا، گھر کے قریب آئے، لوگوں کو واپس کر دیا، بستر لگا دیا گیا، جناب امیر کو لٹا دیا گیا، جناب امیر لیٹے ہوئے۔ بہت توجہ کیجئے گا، شاید میں کوئی بہت اہم بات آپ کی خدمت میں یہ حقیر عرض کرنے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، محمد حنفیہ جو اس دور کا سب سے بڑا طبیب تھا، اس دور کا جو سب سے بڑا طبیب تھا، اسے بلایا، وہ آیا، آنے کے بعد علی کے زخم کو دیکھا، زہر کے اثر کو دیکھا، معالجہ شروع ہوا۔ یہ 19 رمضان کی بات ہے، 19 رمضان گزر گئی، 20ویں رمضان آئی، سپہر کا وقت ہے، ٹائم نہیں لکھا ہوا، جو بھی سمجھیے سپہر کا وقت ہے، مولا علی لیٹے ہوئے ہیں، طبیب آیا، آنے کے بعد دیکھا، چہرے کو دیکھا، زہر کے اثر کو دیکھا، محمد حنفیہ سے کہا اب تمہارے بابا کے اندر سکت نہیں ہے کہ آپ کے بابا بولے۔ بہت توجہ کیجئے گا، مولا علی کے دروازے لگا ہے مسلمانوں کا جنب غفیر، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے علی کے دروازے کے اوپر۔ کون نہیں چاہتا کہ میں علی کا دیدار کر لوں، کون نہیں چاہتا کہ میں علی کا دیدار کر لوں، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ طبیب نے کہا محمد حنفیہ اب تمہارے بابا کے اندر سکت نہیں ہے کہ آپ کے بابا بولے۔ یہ کہہ کے طبیب چلا گیا، علی نے لیا کوہنی کا سہارا، دیوار سے لگائی ٹیک، میں قیاس کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا، علی نے لیا کوہنی کا سہارا، دیوار سے لگائی ٹیک، محمد حنفیہ سے کہا محمد حنفیہ کیا بات ہے؟ کہا بابا، طبیب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ کہا زخم بہت اثر کر گیا، زہر بہت دور تک، اب علی کے اندر سکت نہیں ہے کہ علی بولے۔ یہ قمر عباس کا جملہ نہیں ہے، مولا علی کا جملہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے لال محمد حنفیہ اس کے پاس جتنا دنیاوی علم تھا، ارے میں کیا کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا، اس کے پاس جتنا دنیاوی علم تھا، اس نے اپنے علم طبابت کے ذریعے میرے زخم کو دیکھا، زہر کے اثر کو دیکھا، اس نے منع کر دیا، اے میرے لال ابھی تو بولنے کا وقت آیا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اے میرے لال ابھی تو بولنے کا وقت آیا ہے، میرے دروازے لگائے مسلمانوں کا مجمع، ان سے کہو میرا بابا کہہ رہا ہے سلونی سلونی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے دروازے میرا بابا کہہ رہا ہے، میرے دروازے لگا ہے مسلمانوں کا مجمع، میرا بابا کہہ رہا ہے سلونی سلونی۔ بابا آپ کو طبیب نے کیا ہے بولنے سے منع، زہر نے کیا ہے اثر بہت دور تک۔ اے میرے لال میں بول کے دنیا والوں کو بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں، جو بھی سن رہا ہے جملے کی قدر کیجئے گا عزیزان گرامی۔ ابھی تک میں چپ تھا لیکن میں بول کے دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہوں، میرے سر کے اوپر لگی ہے ضربت، زہر نے اثر کیا ہے بہت دور تک، جب اس حالت میں بھی علی کا دماغ اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ میرے سر کے اوپر لگی ہے ضربت، زہر نے اثر کیا ہے بہت دور تک، جب اس عالم میں بھی میرا دماغ اپنی جگہ کام کر رہا ہے تو ہلکے سے بخار میں ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ یہ فرشیدہ، یہ ذکر حسین
کسی کا محتاج نہیں ہے، بے شک بے شک کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ پڑھنے والے کا نہ سننے والے کا۔ جب فرش ازا بچتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے۔ ابھی ہم نے 1.25 مہینے پہلے محرم کے چاند کو دیکھا تھا، آہستہ آہستہ محرم کا مہینہ گزر گیا، آج سفر کی 12 تاریخ بھی گزر گئی۔ میرے عزیزو، یہ فرش ازا، یہ ذکر حسین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب فرش ازا بچتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے، شام سے ایک بیوی اٹھتی ہے، آتی ہے بقی کے اندر ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس، یہ اماں جان چلیے فلاں جگہ فرش ازا بچ گئی۔ بھیا کے ماتمدار جمع ہو گئے، آنے کے بعد آواز دیتی ہے، اے میرے لال کے اوپر کریا کرنے والے، اے میرے لال کے اوپر فرش ازا بچھانے والے، اے میرے لال کا ماتم کرنے والے، یہ تمہارے اشک آئے گا نہ جائیں گے بلکہ ہمارے زخم کے مرہم بن جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بس ایک روایت سن لیجئے، رونے کے لیے نام حسین کافی ہوا کرتا ہے، بس ایک روایت سن لیجئے۔ جب فرش ازا بچتی ہے، شام سے اکیلے ثانیہ زہرا نہیں آتی، اولاد والے تشریف فرمائے، جن کے نہ ہو اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آنسو نکل آیا کرے تو ہمارا امام جو پردہ غیب میں ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، دعا کیا کرو اپنے لیے، چاہنے والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے جد کو قتل ہوتے نہیں دیکھا، انہوں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو کو نہیں دیکھا۔ آپ اچھی جگہ کے اوپر، اچھے مقام کے اوپر، اچھے فرش کے اوپر بیٹھ کر امام حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کب یاد کیا تھا؟ امام نے اس وقت یاد کیا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ رخصت آخر آئے، اے میرے لال سید سجاد، جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، جب پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ اے میرے چاہنے والوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا، اے میرے چاہنے والوں، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کو ایسے رودا گیا جیسے 2 پانٹ میں رکھ کے گندم کو پیس دیا جاتا ہے۔ اے میرے چاہنے والوں، جب کسی پردیسی کے مرنے کی خبر سننا تو مجھے یاد کر کے رو لینا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، سب کی مصیبتیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن حسین کی ننھی سی جان کی مصیبت اپنی جگہ کے اوپر۔ سب کے ہاتھ پس گردن بدے ہوئے تھے، حسین کی ننھی سی جان کو اونٹ کے اوپر لٹایا گیا، صرف لٹایا نہیں گیا، رسی سے جکڑ کے باندھا گیا۔ جب اونٹ چلتا ہے، ننھی سی بچی تڑپ جاتی ہے۔ چلتے چلتے ننھی سی بچی نے عجیب و غریب سوال کیا ہے، بس اس کا جواب سن لیجئے مجلس تمام میرے عزیزو۔ چلتے چلتے ننھی سی بچی نے عجیب و غریب سوال کیا، اے میرے بھیا سید سجاد، یہ بتائیے اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کے جسم کے اوپر کیسی چیزیں عارض ہوتی ہے؟ ہمارے چوتھے امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، ہمارے چوتھے امام نے بیڑیوں کو سنبھالا۔ ارشاد فرمایا، میری بہن، اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے زبان کے اندر لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان کے اوپر غشی طاری ہونے لگتی ہے۔ جب پیاس کی شدت اور آگے بڑھتی ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آخری حد سنے گے جو امام نے بتائی، اے میری بہن، جب پیاس اپنے حد سے عروج کے اوپر پہنچتی ہے تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ جیسے یہ جملے سننے تھے ننھی سی بچی نے آواز دی، اے میرے بھیا سید سجاد، ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، ہماری ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد۔ بہت سی خواتین تھی جو چھتوں کے اوپر بیٹھی تھی، جنہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ایک معظمہ تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اپنی ننھی سی بچی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کوزے میں پانی بھر لو، لے کے جاؤ، اس قیدین کے حوالے کر دینا، جب وہ پانی پی لے تو ان سے کہہ دینا ہمارے حق میں دعا کر دے۔ بس دعا آپ سے وعدہ کیا۔ ایک روایت مجلس تمام میرے عزیزو، ننھی سی بچی نے کوزے کو بھرا، بھرنے کے بعد ساری زہرا کی خدمت میں آئی، آنے کے بعد کہا یہ
بچی بڑی پیاسی لگتی ہے، آپ اسے پانی پلا دیجئے، لیکن جب پانی پی لیجئے گا ہمارے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ ثانیہ زہرا نے ارشاد فرمایا شاید تجھے معلوم نہیں ہم آل محمد ہیں، پہلے یہ بتا تیری دعا کیا ہے؟ میری ماں نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے آپ دعا کر دیجئے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے خدا نہ کرے کائنات میں خدا نہ کرے کائنات میں کوئی بچی یتیم ہو۔ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے اللہ جیسے میری یہ بچی یتیم ہوئی ہے خدا نہ کرے کائنات میں کوئی بچی یتیم ہو۔ ننھی سی بچی نے شام غریبہ کا جلا ہوا دامن پھیلایا، اے میرے اللہ جیسے میں یتیم ہوئی ہوں خدا نہ کرے کائنات میں کوئی بچی یتیم ہو۔ تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ میری ماں نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے ہم حج کے لیے چلے جائیں۔ بی بی نے دعا کی، ننھی سی بچی نے آمین کہا۔ تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ میری ماں نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے آپ دعا کر دیجئے ہم مدینے چلے جائیں۔ اللہ جیسے لفظ مدینہ سنا زینب کا دل بھر آیا، نوک نیزہ کی طرف دیکھا، اے میرے بھیا حسین آج زینب اتنا مجبور ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ یہاں تشریف فرما ہوں گے جن کی زندگی اکثر و بیشتر پردیس کے اندر گزرتی ہے، اپنے ضلع کا کوئی مل جاتا ہے آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے، یہ میرے ضلع کا ہے، یہ میرے محلے کا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے۔ لفظ مدینہ سنا زینب کا دل بھر آیا، اے میرے بھیا حسین اللہ اکبر۔ کس نے بھیجا ہے؟ میری ماں نے بھیجا ہے۔ کہاں ہے تیری ماں؟ وہ چھت کے اوپر بیٹھی، جا اپنی ماں کو بلا کے لے کے آ۔ ننھی سی بچی دوڑی ہوئی گئی، جانے کے بعد کہا اماں اماں وہ قیدین آپ کو بلا رہی ہے۔ اس معظمہ نے جلدی سے رضا ڈالی، ڈالنے کے بعد سینے کو طے کیا، طے کرنے کے بعد بی بی کی خدمت میں آئی، آپ نے ہمیں بلایا؟ ہاں ہم نے تمہیں بلایا ہے، تم نے دعائیں کروائی تھی، ہم نے تمہاری دو دعا کر دی، لیکن یہ بتاؤ تم مدینے کیوں جانا چاہتے ہو؟ آپ مدینے کو جانتی ہیں؟ ہاں مدینے کو جانتے ہیں۔ مدینے میں ایک محلہ ہے جس محلے کا نام محلے بنی ہاشم ہے، آپ محلے بنی ہاشم کو جانتی ہے؟ ہاں ہاں محلے بنی ہاشم کو جانتے ہیں۔ محلے بنی ہاشم میں ایک گھرانہ آباد ہے جس کے اندر ہمارے آقا حسین رہتے ہیں۔ بھائی کا نام لیا گیا، زینب کا دل بھر آیا۔ اس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے انو محمد رہتے ہیں، آپ جانتی ہیں ہم جانتے ہیں۔ اس گھر کے اندر قاسم رہتے ہیں، آپ جانتی ہیں ہم جانتے ہیں۔ اس گھر کے اندر ہم شکل نبی رہتا ہے جس کا نام اکبر ہے، آپ جانتی ہیں ہم جانتے ہیں۔ اس گھر کے اندر ایک شجاع رہتا ہے جس کا نام عباس ہے، آپ عباس کو جانتی ہیں ہم جانتے ہیں۔ ایک ایک کا نام لیتی رہی، بی بی جواب دیتی رہی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہا اس گھر کے اندر میری ایک شہزادی رہتی ہے جن کا نام زینب ہے، آپ زینب کو جانتی ہے؟ جیسے یہ جملے سننے تھے علی کی بیٹی نے سوال کر لیا، یہ بتا تو کیسے زینب کو جانتی ہے؟ کہا ہم نہیں جانیں گے تو پھر کون جانے گا؟ علی کی بیٹی کا نام ہے زینب، اونو محمد کی ماں کا نام ہے زینب، اکبر کی پھوپھی کا نام ہے زینب، قاسم کی پھوپھی کا نام ہے زینب، عباس کی بہن کا نام ہے زینب۔ ہم نہیں جانیں گے تو پھر کون جانے گا؟ ابھی جملے مکمل نہ ہوئے تھے، ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو ہٹایا، نحیف سی آواز دی، ام حبیبہ اے ام حبیبہ جملہ نہیں پہچانا، میں تیری شہزادی زینب۔ جیسے چہرے پہ نظر پڑی منہ پہ اعتماد سے مارے، اے بی بی یہ کیا ہو گیا؟ میرا پورا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ وہ دیکھ لو کہ نیزہ کے اوپر میرے بھیا حسین کا سر، وہ دیکھ علی اکبر کا سر، وہ دیکھ اونو محمد کا سر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بھیڑیا، ام حبیبہ کوئی اور نہیں ہے، میرا لال سید سجاد ہے جو وقت کا امام ہے۔ 1 منٹ یا 1.5 منٹ مجلس تمام میرے عزیزوں قریب آئی، آنے کے بعد سلام کیا، میرے مولا نے جواب سلام دیا، آقا پرسہ قبول کیجئے، ہم نے پرسہ قبول کر لیا۔ مولا اتنا بتا دیجئے سب کے سرنوں کے نیزے کے اوپر ہے، سب کے سرنوں کے نیزے کے اوپر ہے، لیکن آپ کے چچا کا سر نظر نہیں آتا۔ سید سجاد نے ارشاد فرمایا
फरमाया मुझसे न पूछ, वो देख सफेद घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है, जाके खुद पूछ ले। करीब गई, जाने के बाद सलाम किया, खुश्क लब हिले, जवाब सलाम मिला, हाथों को जोड़ के कहती सरकार इतना बता दीजिए, सबके सरों के लहजे के ऊपर है लेकिन आपके चचा का सर नहीं है। आवाज आई है मेरी चाहने वाली, मुझे बहुत नेज़े में रखा गया, लेकिन जब अपनी बहनों को बेमकरो चादर मुझसे बर्दाश्त